پیسیفک اوشن میں موجود یہ چھوٹا آئس لینڈ تو صرف 22 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، لیکن یہاں دنیا کے خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ الکاٹراز کے نام سے مشہور یہ آئس لینڈ سمندر میں ایک بہت بڑے پتھر پر بنا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو دی راک بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ آئس لینڈ دور دور تک اوشن سے گرا ہوا ہے، دوسرا ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے اس کے گرد 15 فٹ اونچی فینس بھی کھڑی کی گئی ہے۔ تیز ہوائیں اور اونچی لہریں اس آئس لینڈ کو ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ ان سب کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے 1934 میں اس کو فیڈرل پریزن ڈکلیئر کر دیا گیا، جہاں سب سے زیادہ سیکیورٹی دی جاتی تھی۔ ان شارٹ، یہاں اگر کوئی ایک بار آ گیا تو خود سے نکلنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ اس جیل کو ان اسکیپیبل کا درجہ حاصل تھا، لیکن 12 جولائی 1962 کو الکاٹراز کا سارا برم تب ٹوٹا جب 3 پریزنرز یہاں کی سیکیورٹی کو بڑی مہارت سے دھوکہ دے کر فرار ہو گئے۔ اس کہانی کے مین کردار یہ 4 لوگ ہیں، جن میں جان ولیم انگلن اور کلیرنس انگلن آپس میں بھائی ہیں۔ ان کو ایک بینک رابری کے کیس میں یہاں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے فرینک مورس، جو 13 سال کی عمر میں سے ہی آن اینڈ آف جیل کی شکل دیکھتا رہا ہے۔ اس کو بھی الکاٹراز میں بینک رابری کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ آخر میں یہ ہے ایلن ویسٹ، جو پہلے بھی کئی بار دوسری جیلوں سے بھاگنے کی کوشش کر چکا ہے، اسی وجہ سے اس کو میکسیمم سیکیورٹی کے لیے الکاٹراز میں رکھا گیا۔ ایلن ویسٹ اس جیل میں کافی عرصے سے ہے، اس کی وجہ سے اس کو جیل کے کمپاؤنڈز کے بارے میں دوسروں سے زیادہ پتہ تھا۔ الکاٹراز سے بھاگنے کا آئیڈیا سب سے پہلے 1960 میں ایلن ویسٹ نے ہی اپنے ان ساتھیوں کو بتایا تھا۔ ایلن نے جیل کے بلاک بی میں ایک لوپ ہول تلاش کیا تھا، جہاں سے ان کا بھاگنا شاید کسی حد تک ممکن تھا۔ بات یہ ہے کہ چاروں لنچ بریک وغیرہ میں ملتے تو تھے، لیکن ان کے سیلز بلاک بی میں رہتے تھے۔ یہ چاروں کوشش میں لگے رہے کہ ان کو بلاک بی میں شفٹ کر دیا جائے، اور قسمت کی بات تھی کہ جیلرز نے ان کو بلاک بی میں شفٹ کر دیا گیا، اور وہ بھی ایک دوسرے کے برابر۔ ان کا پہلا ٹارگٹ تو پورا ہو چکا تھا، چاروں پریزنر ایک ساتھ بلاک بی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اگلے 2 سالوں تک یہ اپنے اپنے سیلز کے اندر ہی کیا کھچڑی پکاتے رہے، اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ 12 جولائی 1962 کو روٹین کے مطابق صبح کے 7 بجے جیل سٹاف تمام پریزنر کو اٹھانے کے لیے نکلا۔ اسمبلی میں کاؤنٹنگ کی گئی تو ان میں 3 پریزنرز مسنگ تھے۔ جب سٹاف نے تمام سیلز کو دوبارہ چیک کیا تو بلاک بی میں انگلنز بردر سمیت فرینک مورس کو اپنے ہی بیڈ میں سویا ہوا پایا۔ ان کو یہ بات بالکل بھی نارمل نہیں لگی، اور انہوں نے سیلز کے اندر جا کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اسی دوران وہ کیا دیکھتے ہیں کہ تینوں سیلز کے بیڈ پر صرف ڈمی ہیڈز پڑے ہوئے تھے۔ جی ہاں، وہ تینوں بھاگ چکے تھے، اور انہوں نے صابن، پلاسٹک اور کنکریٹ کے مکسچر سے بنا یہ ڈمی ہیڈ رکھ دیا تھا۔ ان میں سے ایک ہاتھ لگنے کی وجہ سے زمین پر گر کر ٹوٹ بھی گیا۔ اس کو ان فوٹوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر پورے جیل سٹاف کے ہوش اڑ چکے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ پریزنرز آئس لینڈ سے باہر تو جا نہیں سکتے۔ پورے آئی لینڈ کی چھان بین شروع کر دی، لیکن کہیں بھی ان کا نام و نشان نہ مل سکا۔ سب کو ایک ہی چیز ستائے جا رہی تھی کہ اتنی ہائی سیکیورٹی میں ایک بھی نہیں، 3 پریزنرز بھاگ گئے تو آخر کیسے؟ یاد رہے کہ ان کے بھاگنے والوں میں ایلن ویسٹ نہیں تھا، جس کا اصل میں یہ سارا پلان تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم بلوائی گئی اور FBI کو بھی رپورٹ کر دیا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ تینوں اپنے سیلز کی دیوار میں لگے چھوٹے وینٹ کو توڑ کر باہر نکلے ہیں۔ حیرانگی تو تب ہوئی جب دیوار کی دوسری سائڈ پر 3 نہیں بلکہ 4 وینٹس ڈیمیج تھے۔ جی ہاں، یہ چوتھا وینٹ ایلن ویسٹ کے سیل کا تھا، جو کسی وجہ سے اپنے وینٹ سے باہر نکلنے میں ناکام رہا۔ ایلن ویسٹ کو اب اچھی طرح معلوم پڑ چکا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لہٰذا اس نے اسی بات میں اپنی بلائی مانی کہ انویسٹیگیٹر کو سارا پلان بتا دینا چاہیے۔ یہی ایلن ویسٹ نے اقرار کیا کہ سارا پلان اصل میں اسی کا تھا۔ انہوں نے یہ ڈمی ہیڈرز بنائے تھے، اور اس میں لگے بال انہوں نے جیل کے اندر ہیئر کٹ کے دوران چرائے تھے۔ چاروں سیلز کے بیک وال پر ایک چھوٹا سا وینٹ تھا، جس کی سائز 5 بائی 9.5 انچ تھی۔ ایلن کو ان سیلز کا لوپ ہول معلوم تھا، کیونکہ وہ جیل کی مینٹیننس میں بھی کام کر چکا تھا۔ اس
کو معلوم تھا کہ اس کی دیواریں صرف 6 انچ چوڑی ہے اور وینٹ کی سوراخ کو آسانی سے بڑا کیا جا سکتا ہے۔ 6 مہینوں سے چاروں پریزنر موقع ڈھونڈ کر اس وینٹ کے گرد سوراخ کرتے تھے، جس کے لیے جیل سے چرائے ہوئے چمچوں کی مدد سے یہ کام کرتے تھے، جبکہ آخر میں انہوں نے جیل کے ویکیوم کلینر کی موٹر سے ایک ڈرل مشین بھی بنا لی تھی۔ کھدائی کو سیکرٹ رکھنے کے لیے اس کے آگے اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ یا پھر کوئی سامان رکھتے تھے۔ یہ سارا کام خاص طور پر میوزیکل آر کے دوران کیا جاتا تھا، جب پریزن بلاک میں کافی شور شرابہ ہوتا۔ وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ یہاں سے ایک ٹرین پائپ سیدھا بلاک کی چھت پر جاتا تھا۔ جی ہاں، وہاں اکثر مینٹیننس کے لیے کام کرتے تھے۔ الکٹراز میں پریزنرز کو بزی رکھنے کے لیے ان سے مینٹیننس کا کام کرایا جاتا تھا۔ یہ چاروں پریزنرز بھی مینٹیننس کرنے چھت پر جایا کرتے تھے اور اس بہانے وہ اپنے بھاگنے کے پلان کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ چھت سے وہ ایک اور 5 کو یوز کر کے نیچے اترے اور پھر آئی لینڈ کی 15 فٹ اونچی فینس کو پار کر کے باہر نکلے۔ انہوں نے اپنی ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی، ربڑ کے رین کوٹس کو جوڑ کر اپنے لیے ایک انفلیٹیبل رافٹ بھی پہلے سے بنا رکھی تھی۔ یہ رین کوٹس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دی جاتی تھی، جو وہ بہانے سے اکٹھا کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ رین کوٹ سے ہی انہوں نے اپنے لیے لائف جیکٹ کی طرح کوئی چیز بنائی تھی، جو کہ رات کے کام نہ کرنے پر ان کو پانی میں ڈوبنے سے بچائے گی۔ پھر FBI کے لیے اصل سوال ابھی تک یہی تھا کہ بھاگنے والے پریزنرز اب کہاں ہیں؟ ان کے چوتھے ساتھی ایلن ویسٹ نے بتایا کہ پلان کے حساب سے ان کو اس سے پہلے الکٹراز کے نارتھ میں اینجل آئی لینڈ سے گزر کر مین آئی لینڈ میں اترنا تھا، جہاں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وہاں سے ان کو ایک گاڑی اور کچھ کپڑے چرانے تھے۔ الکٹراز کے سارے مین لینڈ پر چھان بین کی گئی، لیکن کہیں سے بھی چوری یا رابری کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ امپاسبل سیکیورٹی کو چمکا دے کر بھاگنے والے پریزنر سمندر نکل گئی۔ یہاں پر ایلن ویسٹ کی کہانی بھی FBI کو چمکا دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ بھی ایک سوال تھا، ان تینوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ B بلاک میں ہی چھت پر موجود فوٹ فرینٹس جہاں یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھی اور جس پائپ پر لٹک کر وہ نیچے اترے تھے، اس پر پاؤں کے نشانات دیکھ کر یہ تو ویریفائی ہو گیا کہ ایلن ویسٹ کی کہانی جھوٹی نہیں ہے۔ اب FBI کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈ، بیورو آفیسر اور US مارشل سروس کو بھی اس کیس میں شامل کر کے سمندر میں پریزنر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، پر ان کو کہیں بھی نہ پریزنر ملے اور نہ ہی کوئی رافٹ۔ یہ پولیس کیس سے ہٹ کر اب ایک مسٹری کیس بننے جا رہا تھا۔ اگلے 4 دنوں میں کوسٹ گارڈ کو تیرتا ہوا لکڑی سے بنا ایک پیڈل ملا، جو کہ مانا جاتا ہے کہ اس رافٹ کا ہی پارٹ ہے۔ اس کے بعد رین کوٹ سے بنے 2 بیگز بھی ملے، جس میں پریزنر کا پرسنل سامان تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیڈ باڈی 2 دنوں کے بعد پانی کے سرفیس پر فلوٹ کرنے لگتی ہے، لیکن اگلے کئی مہینوں تک انویسٹیگیشن ٹیم کو نہ کوئی ڈیڈ باڈی ملی اور نہ کوئی باڈی پارٹ۔ اس کے علاوہ اسکیپ کے 15 سالوں کے بعد انگلین بردرز کے کزن نے برازیل میں دونوں بھائی کو ایک کلب میں دیکھا اور ان کی فوٹو بھی کیپچر کر لی۔ ان کی فیملی کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ انگلین بردرز ہی ہے، لیکن US مارشل سروس کے انویسٹیگیٹر کا ماننا ہے کہ اس فوٹو میں جو شخص دکھ رہے ہیں ان کی ایج انگلین بردر سے میچ نہیں ہے۔ یہ آخری بار تھا جب انگلین بردر کے زندہ ہونے کی کوئی خبر ملی تھی۔ اس کے بعد آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ اسکیپ کے اگلے ہی سال الکٹراز کو بند کر دیا گیا۔ 1979 میں ہمت ہار کر FBI نے بھی آفیشلی اس کیس سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب صرف US مارشل سروس ہے جہاں یہ کیس ابھی تک کھلا پڑا ہے، اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک یا تو یہ پریزنر پکڑے نہیں جاتے، یا ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی، یا پھر ان کی ایج 99 نہیں ہو جاتی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ انفارمیٹیو بھی۔ تو اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مسٹر EQ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔